اے وطن پیارے وطن، اے وطن پیارے وطن، پاک وطن، پاک وطن، اے میرے پیارے وطن۔ پیارے بچوں، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ اسٹوڈینٹس، آج ہم بات کریں گے 23 مارچ کے حوالے سے کہ 23 مارچ کو کیا ہوا۔ اسٹوڈینٹس، ہمارا پیارا وطن پاکستان ہمیں ایسے ہی پلیٹ پہ رکھ کر پیش نہیں کیا گیا، بلکہ ہمارے عظیم رہنماؤں کی بے شمار قربانیاں، مسلسل کوششیں اور فہم و فراست اس میں شامل ہے۔ اسٹوڈینٹس، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ برے صغیر میں دو قومیں، ہندو اور مسلمان، اکٹھی رہ رہی تھی، لیکن دونوں مختلف مذاہب سے تعلق رکھتے تھے۔ ایک وقت تھا جب مسلمانوں کا راج تھا، پھر ایک وقت آیا جب مسلمان زوال کا شکار ہوئے اور انگریز برے صغیر پر قابض ہوئے۔ ہندوؤں نے انگریزوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو ہر طرح سے نقصان پہنچایا۔ اس وقت کا تقاضا تھا کہ ہندو راج سے آزادی حاصل کی جائے۔ اس لیے 1906 میں آل انڈیا مسلم لیگ کی بنیاد رکھی گئی۔ علامہ محمد اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں اس تحریک میں جان ڈال دی۔ پاکستان کا تصور سب سے پہلے علامہ محمد اقبال نے 1930 میں مسلم لیگ کے اجلاس میں پیش کیا۔ آپ نے فرمایا کہ ہندو اور مسلمان دو الگ قومیں ہیں جن کا اتحاد نہ آج تک ہوا اور نہ ہی کبھی ہوگا۔ اس لیے اس کا سیاسی حل یہی ہے کہ جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے انہیں ہندوستان سے الگ کر کے ایک الگ ریاست بنا دیا جائے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی زیر صدارت 23 مارچ 1940 کو منٹو پارک لاہور میں آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس میں الگ ریاست کی قرارداد پیش کی گئی۔ اس قرارداد کو جناب فضل الحق نے پیش کیا، جن کو شیر بنگال بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد 14 اگست 1947 کو پاکستان دنیا کے نقشے پہ نمودار ہوا۔ اللہ میرے وطن کو ہمیشہ سلامت رکھے اور دشمن کی بری نگاہ سے محفوظ رکھے، آمین۔ خون دل دے کے نکھاریں گے روحے برگے گلاب، خون دل دے کے نکھاریں گے روحے برگے گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ پاکستان زندہ باد۔